ہندوستان کا یہ جو ہے ریپبلک ڈے ہے، یوم جمہوریہ منا رہے ہیں، اور اس میں بچوں نے، جو ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے بڑوں نے، ہمارے علماء نے اور ملت کے بہادروں نے جو ملک کو آزاد کرنے کے لیے جو خدمات انجام دی، جو قربانیاں دی، ان کا تذکرہ حضرات نے سنا۔ مجھے یاد آ رہا ہے اس سلسلے میں ایک بہت ہی ضروری وضاحت بات تھا، ملک کے لوگوں کے لیے بھی، خصوصاً مسلمان بھائیوں کے لیے بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ انہیں ان سے واقعیت ضروری ہوتی ہے۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ علی گڑھ یونیورسٹی میں ایک پروگرام کیا، اور اس پروگرام کا عنوان تھا جنگ آزادی میں مسلمانوں کا حصہ، یہ عنوان تھا۔ وہاں کچھ اس زمانے میں نسطوا کہ یہ حامد انصاری صاحب وہاں پریزیڈنٹ، یہ وہ تھے وائس چانسلر، جو ہمارے وائس پریزیڈنٹ تھے وہ ہمارے وائس چانسلر تھے۔ انہی کی صدارت میں وہ جلسہ بنا تھا، اور چیف گیسٹ کے طور پر مجھے مدعو کیا گیا۔ اب ظاہر ہے علی گڑھ یونیورسٹی کے اکثر پروفیسرز اور ٹیچرز اور بڑے پڑھے لکھے لوگ وہاں موجود تھے۔ انہیں ڈاکٹر حامد انصاری صاحب کو اپنی صدارتی تقریر کر کے شروع میں کسی اور پروگرام میں بھی جانا تھا، لیکن شاید کسی نے کچھ اس طرح کا تعارف کرایا تو انہوں نے وہ اگلا پروگرام ملتوی کیا اور اسی پروگرام میں بیٹھ گئے، شریک ہوئے۔ آخری تقریر بات میری ہونی تھی، تو میں نے تقریر شروع کی اور میں نے کہا کہ مجھے اس پروگرام کے عنوان سے اتفاق نہیں ہے۔ اس پروگرام میں تحفظ اور احساس کمتری کی دعا تھی۔ اب اگر آپ کو میری بات بری لگ رہی ہے تو یہ تو علی گڑھ یونیورسٹی والوں کی غلطی ہے کہ ایک دیہاتی اور گاؤں کے آدمی کو کیوں اس علمی ادارے میں چیف گیسٹ بنایا گیا، مگر میری سوچ ہے، کچھ میرے ذہن میں کچھ باتیں ہیں، کچھ دلائل ہیں جن کی بنیاد پر یہ بات کہی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، شاید آپ بھی ساتھ دیں کہ یہ عنوان صحیح نہیں ہے۔ تو میں نے جیب سے قلم نکالا اور ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہ یہ قلم مجھ سے ڈاکٹر زاہد صاحب چھین لے تو درد مجھے ہوگا یا یاسین مظہر صاحب کو ہوگا؟ میرا قلم چھینا ہے تو مجھے فکر ہوگی، میرا قلم مل جائے، میں کوشش کروں گا اپنا قلم لینے کی۔ مجھ سے نہیں لیا جائے گا اگر، تو میں کہوں گا کہ حامد انصاری صاحب ذرا میرا قلم دلوا دیجئے۔ کہ ہندوستان میں 900 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، انگریزوں نے مسلمانوں سے یہ ملک لے لیا، قبضہ کر لیا۔ اب اسلام کا قانون یہ ہے کہ جس ملک پر قابض رہ چکے ہوں، اگر وہ ملک مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا جائے تو سب مسلمانوں کے ذمہ، وابستگی کے اور ملک کے سارے لوگوں کے ذمہ جہاد کرنا فرض عین ہے، اپنے ملک کو پھر آزاد کرانا فرض عین ہے۔ اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے 1857 سے 74 سال پہلے سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے جو پھلک پیدا ہوئے، پھلک کے رہنے والے تھے، انہوں نے اکبر آبادی مسجد میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ اکبر آبادی مسجد سبھاش چندر بوس پارک میں جو مسجد نکلی ہے وہ اکبر آبادی مسجد ہے۔ ڈاکٹر سر سید احمد شہید نے آثار الصنادید میں اس کا ذکر کیا ہے، اور اس فتوے کی وجہ سے انگریز اتنا زیادہ ناراض ہوئے اور اتنا زیادہ جلال میں آ گئے کہ اس مسجد کو منہدم و شہید کرانے کے بجائے زمین میں دھسوا دیا۔ اس کے باقاعدہ ٹیکنیشین منگائے گئے، ماہرین، کیسے اسے زمین میں دھسوایا جائے گا، تو زمین میں دھسوایا گیا، اور شاہ عبدالعزیز صاحب کے ہاتھ نکلوا دیے، پونچے نکلوا دیے، جن ہاتھوں سے انہوں نے فتویٰ لکھا تھا۔ میں نے بہت زمانے پہلے ہارون یوسف و شعیب اقبال سے ایک وہاں بچوں کے گھر میں ایک پروگرام تھا تعلیمی، وہاں کہا تھا کہ یہ مسجد ایسی ہے کہ اس کو قومی ملک کی یادگار بنایا جائے، اسے نکالا جائے اور اسے آزادی کی یادگار بنانا چاہیے۔ اس وقت کسی برادر وطن، کسی مذہب کی، کسی قوم کے آدمی کے سلسلے میں آزادی کی آواز لگانے کا تصور نہیں تھا۔ یہ پہلی آواز ہے جو ایک مدرسے کے سپوت اور مدرسے سے فارغ اور مدرسے کے بانی اور مدرسے کے شیخ الحدیث اور مدرسے کے بڑے عالم دین حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے لگائی تھی۔ اس سے متاثر ہو کر ان کے شاگرد اور مرید حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فوج بنائی اور پورے ملک کے راجاؤں کو خط لکھے
होलकर को, राजा सिंधिया को, राजा जयपुर को, सबको खत लिखे सामान बेचने वाले लोग हमारे मुल्क पर काबिज हो गए हैं, हम सब मिलकर इनको निकालें, बाद में तय करेंगे कि हम राज कैसे करेंगे। राजाओं ने वादा किया कि आप चलें, हम चलते हैं। उन्होंने इस ख्याल से कि कोई बहादुर फौज होनी चाहिए, उधर का रुख किया फ्रंटियर की तरफ का, और वहाँ से पठानों की फौज तैयार की है। बहुत दिन तक वो एक लंबी जंग लड़ते रहे और एक खासा मुल्क का हिस्सा उन्होंने अंग्रेजों से भी कई जंगें करके आज़ाद कर दिया। लेकिन मुल्क के लोगों ने जो है बगावत की और अंग्रेज़ों का साथ दिया बहुत से राजाओं ने, जिसकी वजह से उन्हें वो जो है आखिरत और अल्लाह की मोहब्बत और शौक़ शहादत उन पर गालिब आ गया और बज़ाहिर ज़ाहिरी असबाब में पूरे मुल्क को आज़ाद कराने में ज़ाहिरी तौर पर वो तहरीक फूंक कर चले गए, पूरे मुल्क में आवाज़ लगा के चले गए, उनके अंदर जज्बा पैदा करके चले गए। लेकिन वो जो है वो शौक़ शहादत में अपने रब के पास चले गए। उसके बाद शेख अली मोहम्मद साहब ने दूसरी फौज बनाई उन्हीं के उसी के हिस्से से, और वो भी बहुत दिन तक जंग लड़ते रहे। और ये सिलसिला 1857 में शामली के जिहाद में हाफिज़ ज़ामी शहीद, अभी बच्चे ने तकरीर की थी, हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी और हज़रत गंगोई, हज़रत जो है मौलाना रहमतुल्लाह साहब, हाजी इमदादुल्लाह साहब वगैरह के साथ जो जंग लड़ी गई थी शामली के मैदान में, वो मैदान आज तक मौजूद है, वो कौमी यादगार समझा जाता है वहाँ। उसके बाद वो शेख उनके हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी के साहब शागिर्द रशीद हज़रत शेख उलीम रहमतुल्लाह अलैह को एक ख्याल आया कि जब तक मुल्क की अक्सरियत को इस जंग में शामिल नहीं किया जाएगा तो ये जो है वो नतीजा खेज कोशिश ज़ाहिरी तौर पर नहीं होगी। इसलिए शेख उलीम रहमतुल्लाह अलैह ने गांधी जी को बुलाकर खिलाफत तहरीक में, सियासत में जो है उभारा और उनको बापू बनाया। हज़रत शेख उलीम अगर सही तरीके से बिल्कुल गैर जब न्यूट्रल तरीके पर तारीख का और इतिहाद को पढ़ा जाएगा और गांधी जी की जिंदगी और कैसे कैसे मोड़ आए तो आप कोई आदमी इससे इनकार नहीं कर सकता कि गांधी जी का इससे पहले कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है न मुल्क के, उसके लिए उन्होंने खिलाफत तहरीक में सबसे पहले हज़रत शेख उलीम रहमतुल्लाह अलैह ने उनको बुलाया और मुल्क का कायद बनाया और फिर वो तहरीक शुरू हुई। उसमें मुसलसल शाना बशाना हिंदुस्तान के उलमा लगे रहे। और ये बात भी डॉक्टर अमरीश शर्मा ने लिखी है कि दिल्ली से लेकर अमृतसर तक इस हाईवे पर कोई दरख्त ऐसा नहीं था, इतनी कुर्बानियां उलमा ने दी और मदारिस के लोगों ने दी कि कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर किसी आलिम का सर न लटका हुआ। एक जमाना ऐसा भी था। डॉक्टर अमरीश शर्मा बहुत मशहूर इतिहासकार हैं और तारीखदां हिंदुस्तान के, बहुत ही मुतवाज़िन और बहुत ही मुतदिल जो है वो तारीखदां समझे जाते हैं और बहुत ऑथेंटिक और मुस्तनद। उन्होंने लिखा है कि हिंदुस्तान में जंग आज़ादी में 2/3 शहादतें मुसलमानों की हुई हैं और 1/3 1/3 सारे मुल्क के लोगों की, हालांकि आबादी का तनाजुब इसके खिलाफ रहा। इसलिए मैंने कहा कि ये बात है कि ये कहना कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का हिस्सा, ये नहीं, जंग आज़ादी में बिरादरान वतन का हिस्सा। जंग आज़ादी तो मुसलमानों की जंग थी, ये हमारी जंग थी। मेरे बुजुर्गों, ये मुल्क हमारे अफसरात ने आज़ाद कराया है और इसके साथ फिर उसके बाद भी जब तकसीम अंग्रेज़ों ने एक शोशा छोड़ दिया और डिवाइड एंड रूल की तो पॉलिसी पर अमल किया और यहाँ ये पाकिस्तान बनने का फैसला हो गया और लोग यहाँ से जाने लगे, तो हमारे मुल्क के ये उलमा ने हज़रत शेख उलीम, हज़रत मौलाना शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हज़रत मौलाना शेख मोहम्मद ज़करिया साहब कांगवी, हज़रत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी वगैरह बुजुर्गों और अकाबिरीन ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को ललकारा और एक दीवार बनकर खड़े हो गए। अल्लाह ताला ने हमारा मुकद्दर इस मुल्क के साथ वाबस्ता किया है, इस मुल्क के साथ हमारा तकदीर वाबस्ता की है, हम यहीं रहेंगे। उस वक्त जानों पर खेल कर इस मुल्क की मोहब्बत में यहाँ रहना बर्दाश्त किया। उन्होंने इस मुल्क के आइन को सेकुलर आइन बनाने पर के सिलसिले में कोशिशें की, जिसकी वजह से आज हम रिपब्लिक डे मना रहे हैं। इस तरह पर जंग आज़ादी की तकरीब मनाना और सेकुलर ये रिपब्लिक डे मनाना यकीनन हमारे लिए ज्यादा खुशी की बात है, मुसलमानों के लिए ज्यादा खुशी की बात है दूसरे गुजरातान वतन के मुकाबले। मगर हम लोग हमेशा हमारा भी मुल्क है ये कहने लगते हैं, हमारा भी मुल्क नहीं, हमारा ही मुल्क है। जितने यहाँ लोग हैं मुसलमान ज्यादातर यहीं के रहने वाले हैं, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। लेकिन जो बाहर से आए भी तो
تو وہ اپنی جانوں پر کھیل کر مشکلیں دے کر اس ملک کی محبت میں اس ملک کی خیر خواہی کے لیے آئے, یہاں کے لوگوں کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے آئے. یہاں ملک میں آئے مسلمان, اس ملک کے دوسرے قوم بھی آئے, آرین آئے اس ملک میں. آپ کو معلوم ہے آرین کی تاریخ کیا کیا انہوں نے ملک کے دراوڑوں کے ساتھ. انگریز آئے تو انہوں نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ, راستے بنائے بلا شمار, ریل کی لائنیں بنائی, لیکن مال کو یہاں سے لے جانے کے لیے آپ اس کا جغرافیہ دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا یہ بات. اور اس ملک کی ہمیشہ ہمیشہ اینٹ سے اینٹ بڑھانے کے لیے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پر یہاں پر سیاست کی انہوں نے. کسی گھر میں کو برباد کرنے کے لیے بھائیوں میں لڑائی کر دیجئے تو کبھی گھر پنپ نہیں سکتا. اپنے ملکوں میں بھی وہ سیاست کرتے ہیں. کسی ملک میں مغرب کے یورپ امریکہ وغیرہ میں کسی ذات کی بنیاد پر مذہب کی بنیاد پر کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے. ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پر نہیں, پوزیٹیو ایشوز اور وہ جو ہے ڈیولپمنٹ اور وکاس کے نام پر وہاں پر وہ الیکشن لڑتے ہیں اور اسی پر سیاست کرتے ہیں. ملک کے لیے آخری درجے کی دشمنی کی بات ہے کہ ڈیوائڈ ملک کو تقسیم کرا دیا جائے. یہ انہوں نے کیا تو ملک تقسیم ہونے لگا جو ہے وہ, تو انہوں نے یہاں رہنا برداشت کیا, یہاں پر رہے اس ملک میں. تو یہ ملک جو ہے وہ ہمارا ہی ملک ہے. ہمیں زیادہ حق ہے اس بات کا کہ ہم یہاں کی جو ہے وہ اس کی ملک کی آزادی کی خوشی منائے, خوشی سے اپنے لیے ضروری سمجھ کر جو ہے ہم یہاں ریپبلک ڈے کی خوشیاں منائیں. افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ ثانوی درجے میں احساس کمتری میں کھڑے رہتے ہیں, اور ہمیں بھی یہ کہتے ہیں, ہم کو مولانا محمود مدنی بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ اس ملک میں ہم کرایہ دار نہیں ہیں, ہم حصے دار ہیں اس ملک کے. ہم نے پوری قربانیاں دی ہیں, یہاں پر بنایا, یہاں سجایا اس ملک کو, یہاں تاج محل بنائے, یہاں لال قلعے بنائے, یہاں کے راستے بنائے, روڈز بنائی, آبپاشی کا نظام دیا, یہاں کے لوگوں کے ڈھانچ کا نظام دیا, یہاں کے لوگوں کو لباس پہننے سکھائے, یہاں کے لوگوں کو کھانے بنانے سکھائے, یہاں کے لوگوں کی تعمیرات کے طریقے بتائے, کیسی شان کی تعمیرات یہاں پر کی جاتی ہے. یہ ملک کو ہم نے سجایا, بنایا, اور اس ملک کی خوبصورتی کو دوبارہ کیا, اس ملک کی محبت کے لیے جانیں دی, اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے قربانیاں دی. ہم نے قربانی دی. تو یہ ہمارا ہی ملک ہے, تمہارا بھی ملک ہے. یہ جو احساس کمتری اصل میں پیدا ہوا ہے, اور ثانوی درجے ہم لوگ سیکنڈری جگہ پر اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں, اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے آنے کے مقصد کو یہاں نہیں سمجھا. یہ ملک میں جو ہمارے بڑے آئے, اسلاف آئے, وہ اس ملک کو دینے کے لیے آئے تھے, دائی بن کے آئے تھے. اور دائی نہیں مدعو بن گئے تو لینے والے بن گئے, تو ہمیشہ احساس کمتری میں رہے. اور ہماری سوچ اس ملک کے ساتھ جو ہمارے بڑوں کی تھی, خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, خیر خواہی اور دردمندی کا جذبہ یہاں لے کر آئے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, جس خیر خواہی اور دردمندی کے ساتھ یہاں کے انسانوں کی انہوں نے جو ہے خدمت کی, اور سارے ہمارے بزرگوں نے وہ جو داعیانہ سوچ ہے, خیر خواہانہ سوچ ختم ہو گئی ہے ہمارے ذہن. اس کی وجہ سے ہم لوگ اپنے آپ کو ثانوی درجے کا شہری بھی سمجھتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ہمیشہ تحفظات اور دفاعی پوزیشن میں ہم لوگ ڈیفینس پہ کھڑے رہتے ہیں. ہمیشہ کہتے ہیں ہم بھی ہیں, ہم وفادار ہیں, ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں, ہم بھی اس کے ہیں اور اس کے. اور ظاہر ہے کہ جب ہم دوسرے نمبر کا اپنے آپ کو شہری سمجھنے لگتے ہیں, شیر اپنے کو بکری کر کے سمجھ کر میں کرنے لگے, تو لوگ کون اسے شیر سمجھیں گے؟ ہم دوسرے نمبر کے شہری نہیں ہیں, ہم ایک نمبر کے اس ملک کے خیر خواہ ہیں. اس ملک میں مسلمانوں سے آنے سے پہلے اور یہاں کے پہلوں کے حالات اور یہاں کی جو ہر طرح کی حالت کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسے مسلمانوں نے یہاں اس ملک کو بنایا اور سجایا, اور اس ملک کو اپنا ملک سمجھا, اور یہاں کی مٹی میں بسنا اور یہاں کی مٹی میں دبنا اور دفن ہونا, اس کا حصہ بننا انہوں نے اپنے لیے فخر کی بات سمجھا. یہ ملک یقین, اس ملک کی, یہ ملک ہمارا ملک ہے. ویسے ان وجہ سے, ان لوگوں کی وجہ سے دیکھیے, غلامی کا ایک بہت بڑا جو ہے شاپ یہ ہوتا ہے, اس کی برائی یہ ہوتی ہے کہ غلام لوگ قوموں کی ذہنیت غلام ہو جاتی ہے, اور وہ حاکم کی نقل کرنے کو اپنے لیے فخر کی بات سمجھتا ہے. تو چونکہ ہم 100 سال سے زیادہ انگریزوں کے غلام رہ چکے ہیں, انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پر یہاں پر حکومت کی ہے, تو یہاں کی ایک بڑا طبقہ اور یہاں کے کچھ لوگ نا سمجھ لوگ, ہمارے بھائی ہیں, ہم انہیں غیر نہیں کہتے, وہ ناسمجھ لوگ ہیں, غلامی کی شراب کی وجہ سے اور اس کی نوست کی وجہ سے وہ انگریزوں کی نقل کرنا اور انگریزوں کی جو ہے وہ کاپی کرنا اپنے لیے فخر کی بات سمجھ رہے ہیں. انہوں نے اس ملک میں ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پر حکومت کرنا شروع کر دیا.
اس سے مطلب ہوا کہ ہم لوگ ظاہری طور پر آزاد ہو گئے ہیں، ابھی ذہنیت ہماری فکر آزاد نہیں ہوئی، اور اسے پھر ایک سنگرام کی ضرورت ہے اس ملک کو. جب تک ذہن آزاد نہ ہو، فکر آزاد نہ ہو، انگریزوں کی غلامی اور محکومیت کا اثر ختم نہ ہو، تو اس وقت تک صحیح معنی میں ہم پوری طرح اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھ سکتے. ایک صحیح ضرورت ہے اس کے لیے. ظاہر ہے کہ جس طرح ہمارے بڑے تھے اسی طرح ہمیں بھی اور ان کے اسلاف کو اور ان مدرسے والوں کو پہل کرنی پڑے گی. جس طرح اس زمانے میں پہل کی تھی اس طرح مدرسے والوں کو پہل کرنی پڑے گی. کہ فکری غلامی وہ جبھی ہوگی جب آپ پہلے نمبر کا اپنے آپ کو شہری سمجھیں گے اور اس ملک کے ساتھ محبت کا حق ادا کریں. یقیناً یہ ملک ایسا ملک ہے ابھی بھی. اگر آپ دنیا کے ملکوں کا سفر کریں گے تو ان حالات میں جو آج کل بالکل ایسا بنا دیا ہے سوشل میڈیا میں ہے، صرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد ہے، نبی کے بات پر اپنی آنکھوں دیکھی بات سے زیادہ سچا جاننا، اس کا نام ایمان ہے. آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ دوپہر ہو رہی ہے، دھوپ نکل رہی ہے، جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے جو بات فرما دی ہے وہ ایک ایمان والا کسی طرح نہیں مان سکتا اس میں ذرا. نبی نے فرمایا مجھے ہندوستان کی مٹی سے محبت کی خوشبو آتی. 1400 سال پہ اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی. اتنی دور ہزاروں میل کے فاصلے پر اللہ کے نبی نے یہاں کے لوگوں کی محبت کی خوشبو محسوس کی. اور یقیناً جتنی محبت بڑھے آج دنیا کے ملکوں میں آپ جائیں اور سفر کریں اور آپ کو سائیکولوجی اور نفسیات پڑھنے کا وہ ہو تو آپ اندازہ کریں گے کہ ہندوستان کے لوگوں کے دلوں میں جتنی محبت اور محبت کی قدردانی پائی جاتی ہے دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں.